ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ ایران کے بادشاہ کے نام دعوتی خطوط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو دعوتی خط لے کر شاہ ایران خسرو پرویز کے پاس بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ جو شخص زندہ رہے اسے برے انجام سے ڈراؤں اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے۔ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمام مجوس کا گناہ تم پر ہوگا۔ یہ خط سنتے ہی کسریٰ آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور میرا دین حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ چنانچہ کسریٰ کے بیٹے نے خود اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکریوں کا مالک کے پاس چلے جانا۔ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اتنے میں ایک بکریاں چرانے والا آیا اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر کہنے لگا: یا رسول اللہ، ان بکریوں کو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ان کے منہ پر کنکر یا مار دو، اللہ تمہاری امانت ادا کر دے گا اور ان سب بکریوں کو اپنے اپنے گھر پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو وہ سب بکریاں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم ہے۔ فائدہ: نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں میت کے رشتہ دار کو تسلی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے آپ کو بلا بھیجا۔ آپ قاصد کو واپس کرتے ہوئے یہ تسلی بھرے الفاظ کہنے کا حکم دیا: ان اللہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ ترجمہ: جو کچھ اللہ نے لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مدت مقررہ تک کے لیے ہے۔ تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: کلمہ توحید پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں دین کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، اور اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا۔ دنیا کے بارے میں نافرمانی اور بغاوت کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لوگوں، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کریں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ آخرت کے بارے میں جنت کا بازار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، اس میں صرف مرد اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب آدمی کسی شکل کی تمنا کرے گا کہ میں بھی اس جیسا ہوتا تو اس کی شکل ویسی ہوئی ہو جائے گی۔ طب نبوی سے علاج: زکام کا فوری علاج نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کے سر میں جذام
یعنی کوڑھ کی جوش مارنے والی ایک رگ ہوتی ہے، جب وہ جوش مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زکام مسلط کر دیتا ہے، لہذا زکام کا علاج مت کرو۔ فائدہ: حکماء حضرات بھی زکام کا فوری علاج بہتر نہیں سمجھتے بلکہ کچھ دنوں کے بعد علاج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ و خیرات کیا کرو، فضول خرچی اور تکبر سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔